یہاں تو دیکھیں ایک کلاس رول کرنے لگی ہے. سندھ میں انہوں نے جلسہ کیا ہے, پنجاب میں یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں. عام آدمی سے پوچھیں, عام آدمی کو آپ میڈیا کے اینکر بھی یہ نہیں بتائے. کل یو این کی رپورٹ آئی ہے, کیا کہتے ہیں جو سوشل اس کی, کہ سری لنکا, بنگلہ دیش اور ایک کس ملک سے بھی پاکستان کی حالت جو ہے ابتر ہو چکی ہے, اس سے بھی بری ہو چکی ہے. ہاں بالکل. یہ کل انہوں نے یو این نے رپورٹ دی ہے, اور پاکستان میں پبلسٹی کا یہ عالم ہے کہ یو این کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. میں آیا ہوں تو یو این پبلسٹی کر رہا ہے, ان کے باپ کا ملک ہے یہ. بھئی ہمیں جو آدمی دیکھیں, جب بڑا آدمی آپ کو چندہ دیتا ہے نا, وہ ساتھ فوٹوگرافر کو رکھتا ہے. جو انویسٹر ہے وہ مال لگاتا ہے, وہ کہتا ہے دنیا میں بھی کیش ہو, آخرت میں تو جب ہوگا دیکھی جائے گی. اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے جو مسجد کو 100 صفحے 10 صفحے 10 پنکھے دے, وہ مولوی صاحب کہتے ہیں شیخ اللہ صاحب اگے آؤ نا, اگے آؤ, اور جو بیچارہ 5 وقت کا نمازی تہجد گزارا اس کو پیچھے چلو. سو دا ریزن از, اس ملک میں پیسہ بول رہا ہے. جن لوگوں نے حرام کی کمائی نہیں کی, جن لوگوں نے لوٹ مار نہیں کی, ان کی مستقبل کی کوئی سیاست نہیں ہے. لوٹ مار کی آپ بات کرتے ہیں, اب ایوب دور کی بات کرتے ہیں, وہاں 22 خاندانوں کا ذکر ہوا کرتا تھا. آج کل آپ بات کریں گینگ آف 6 کی. یہ گینگ آف 6 کون ہے؟ یہ پارٹی ہیڈ ہیں, یہ ان کی اولاد ہے 25 بندے, اور یہ 25 آدمی پکڑے جائیں, انقلاب آئے اور ان کو ٹانگا جائے, اور ان کو کہا جائے ہر آدمی کو 72 گھنٹے نہیں 7 دن دیے جائیں, 1 ہفتہ دیا جائے. آپ کہیں سونامی کی بات تو نہیں کر رہے؟ سونامی والے بھی پتہ نہیں سونامی کیا آئے گا نہیں آئے گا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. پہلے میرا خیال تھا کہ اس ملک کی ساری لیڈرشپ جب میں دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا یہ مس 60 ہے, یہ ساری لیڈرشپ جو ہے مس 60 ہے, 60 کے دائرے میں ہے. میرا خیال تھا ایک نئی نسل پڑھی لکھی آ رہی ہے, وہ کمپیوٹرائز چور نکلے ہیں. یہ 60 والے پھر بھی ذرا کوئی حساب کھاتا, منشی کھاتے کے ذریعے پہلے مینول تھا, اب آٹومیٹک. ویری گڈ. یہ پہلے پھر درمیان میں سیمی آٹومیٹک بھی آ گیا ہوگا. اب تو یہ کمپیوٹرائز چور آ گئے ہیں, اور ان لوگوں کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جانا ناممکن ہے. کوئی پوسٹنگ, کوئی ٹرانسفر. ابھی آپ دیکھیں اس ملک میں یہ بڑا شور کر رہے ہیں جی ہم اس لیے اندر آئیں کہ یہ لوگ فیصلے کر جائیں گے. بابا دس از دا بیسٹ ٹائم. نواز شریف صاحب, آئی ایم ان لاہور, آئی ایم سٹنگ ان لاہور ان دنیا آفس اینڈ ریکویسٹنگ یو ریزائن فرام دی پارلیمنٹس. یہ الیکشن کمیشن بھی لے آئیں گے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ الیکشن کمشنر لے آئیں گے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ نگران حکومت لے آئیں گے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اور آپ اگر لیٹ می فنش یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شیخ حفیظ کے آگے چوڑیاں پھینکنے سے یا دوپٹے پھینکنے سے مسئلہ, نو وے. کم آؤٹ, کال دی نیشن. کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. اور وہاں آدمی کال دیکھیں, اگر یہ لیڈر جینون ہے, میں دونوں لیڈروں کو کہتا ہوں, میں ون سائیڈڈ نہیں کہتا, آ جاؤ بھائی تحریر چوک بکا دو. میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, اس لیے میں نے 13 اگست کو لمبا مسئلہ رکھا ہے کہ شاید یہ مسئلہ 13 اگست تک طے ہو جائے. میری مینٹل اپینین یہ ہے, میری جو سیاسی ورکر کی سوچ ہے کہ 13 اگست تک اس ملک کا سیاست کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس نے کس دائرہ کار میں چلنا ہے, جمہوریت کے کیا رموز ہوں گے, بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے. اور اگر نہیں جاننا تو میں تو جی پھر جب چیف جسٹس صاحب خفا ہو جاتے ہیں, جس آدمی سے زیادہ آس لگاتے ہیں وہی آسے توڑتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ چیف جسٹس کو بھی نہیں معاف کریں گے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے, میاں صاحب ریزائن کر دیتے ہیں, تحریک میں نکلتے ہیں, لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں, شیخ رشید رائیونڈ جائیں گے پھر؟ میں رائیونڈ تو نہیں جاؤں گا, میں نے رائیونڈ کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوگا. میں تحریر چوک جاؤں گا, میں پارلیمنٹ کے سامنے جاؤں گا, میں 13 اگست کو لیاقت باغ جاؤں گا. اس ملک میں ضروری ہے کہ آدمی رائیونڈ جائے جی؟ کیوں رائیونڈ کے بغیر اس کی دوپہر کی روٹی نہیں ہضم ہوتی؟ سو آئی بورن فری, مائی نیم از شیخ رشید. میں پرانا سیاسی جگادری قسم کا. لیکن آپ خود ہی کہہ رہے تھے نا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں. ہماری سیاست تو آپ نے مان لیا پیسے کی بیس پہ چلتی, پیسہ ہو تو آپ کچھ. کوئی بات نہیں, اللہ دیکھیں, اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہماری چل ہی رہی ہے نا. ہم کروڑوں کا اگر جلسہ نہیں کر سکتے تو شام کے پروگرام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اتنی بکنگ ایڈوانس ہے. منڈے ٹیوزڈے تک بکنگ. ماشاءاللہ آپ کی ریٹنگ بھی کافی زیادہ ہے. دیکھیں نا, بجائے اس کے عقل کی بات ہے نا, اللہ نے ان کو دولت دی, عقل نہیں دی. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, دولت نہیں دی, اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے. شیخ صاحب آپ کی یہ جو سیاسی منظر نامے پہ آپ کی گفتگو یہ جاری ہم رکھیں گے. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, میرے ساتھ ہی رہیے گا. بہت سے اہم سلگتے مسائل پر شیخ رشید صاحب کا جو سیاسی استخارہ ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے, میرے ساتھ.